اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تصوف اور اے آئی کو ملا کر پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آ رہی ہے، اس کا صوفیزم اور تصوف کے ساتھ کیا ربط ہے، کیا مقابلہ ہے، اور اے آئی کے دور میں تصوف کی کیا اہمیت رہ گئی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ سب نے سن رکھی ہوگی، کیونکہ اس دور میں کوئی بھی اس سے وہ چیٹ جی پی ٹی ہو یا اس کے باقی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جتنے بھی اس کے سافٹ ویئر ہیں یا سسٹم ہیں، ان سے آپ سب لوگ واقف ہوں گے۔ بیسیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ہے کہ انسانی جتنی بھی ترقی نیٹ پہ آ گئی ہے، اس کو ساری کو جمع کر کے وہ آپ کے سوال کا جواب یا اسی ماضی کی تاریخ میں وہ آپ کو آگے بتا کے حال میں پیش کر دیتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو انسان کو سوچنے، لکھنے، فیصلہ کرنے، حتیٰ کہ بولنے کے انداز کو بھی بدل رہی ہے۔ یہ اے آئی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ بنی بنائی چیزیں اے آئی پہ آ رہی ہیں، اور مختلف انداز کے ساتھ فتنے بھی اس سے ظہور پذیر ہو رہے ہیں کہ کسی کی آواز میں کسی اور اے آئی شیپ میں جا کے اس کو تبدیل کر کے آگے لایا جا رہا ہے۔ کیا یہ ذہانت انسان کے روح، احساس اور ضمیر کا نعم البدل ہو سکتی ہے؟ آپ سارے سوچیے گا کہ کیا اے آئی کوئی نیا روح بنا سکتی ہے؟ اے آئی کسی انسان کے اندر کا ضمیر جو ہے وہ اور نیا لا سکتی ہے، بیدار کر سکتی ہے؟ کیا جو اے آئی ہے وہ احساس کا رشتہ ہو سکتا ہے؟ اے آئی کو کسی کا دکھ درد محسوس ہو سکتا ہے؟ اے آئی صرف چند جملے دیتی ہے، چند فکرے دیتی ہے جو پچھلے ہیں۔ احساس، دماغ، روح، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کو ساتھ ہمیشہ یہ اس کا سافٹ ویئر ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے ہارڈ ویئر کو بہتری کے لیے ہو سکتی ہیں، آپ کو مشورے دے سکتی ہے، لیکن آپ کی بات نہیں سن سکتا۔ اے آئی آپ کی باتیں سنے گا لیکن آپ کی غم میں روئے گا نہیں، اور آپ کی خوشی میں مسکرائے گا نہیں۔ یہ کسی کامل مرشد کے ساتھ، کسی صوفی کے ساتھ، اپنے والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے خوشی میں جو ہے مسکراہٹیں شیئر کی جاتی ہیں اور غم میں آنسو بانٹے جاتے ہیں۔ یہ اے آئی آج تک پیدا نہیں کر سکی۔ اے آئی جو خواب کی کیفیت ہے، پوری سائنس لگی رہی تو آج تک ڈریمز کی حقیقت اس اندازے سے معلوم نہیں ہو سکی۔ خواب دیکھنے والا ڈراؤنی خواب دیکھ کے جو ڈرتا ہے، جو فیلنگز آتی ہیں، یا روحانی اور اچھی خواب دیکھ کے اس کو جو خوشی اور مسرت ہوتی ہے، یہ اے آئی یا سائنس کے بس کی بات نہیں کہ ان فیلنگز کا احاطہ کر سکے۔ یہ جو فیلنگز ہیں یہ صوفیاء کے ہاں ہی پیدا ہوتی ہیں اور صوفیاء کے ہاں ہی محسوس کروائی جاتی ہیں۔ یہاں سے تصوف کا بنیادی کردار نمایاں ہوتا ہے کہ تصوف دنیا کے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ضرور رہے گا۔ باطن کی تعلیم کوئی سائنس، کوئی ایجادات، کوئی انٹیلیجنس نہیں دے سکتی۔ اے آئی جو ہے یہ ایک مشینی ذہانت ہے، یہ سوچتی ضرور ہے لیکن محسوس نہیں کر سکتی۔ محسوسات کی دنیا میں، موجودات کی دنیا میں آپ کو تصوف اور صوفیزم ہی لے کے آئے گا۔ خانقاہی لوگ ہی آپ کو حلاوت دکھائیں گے۔ اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہونے کے لیے آپ کو صوفیاء کے پاس آنا ہوگا۔ اور اللہ کا ایک دستور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شخصیات پہلے بھیجی، صحبت کا انتظام پہلے کیا، کمپنیاں پہلے دی، کتابیں بعد میں آئی۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال مکے میں گزارے، پھر جا کے قرآن مجید کی پہلی وحی آتی ہے۔ کمپنی پہلے لوگوں کو دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فروٹفل گفتگو پہلے دی، ان کا گفتار، کردار پہلے دیا، اور نصاب بعد میں آیا قرآن کی صورت میں۔ اسی طریقے کے ساتھ اے آئی جو ہے یہ نصاب کی شکل میں آپ کو کچھ دے تو سکتی ہے، لیکن جو فیلنگز ہیں، جو کیفیات ہیں، جو کردار ہے، جو ضمیر ہے، جو روح ہے، جو دماغ ہے، وہ صوفیاء کے ہاں سے ہی آپ کا ٹھیک ہوگا۔ اس کا علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تصوف احساس کی سائنس ہے، یہ دل کے شعور کو بیدار کرتا ہے، اور احساس کی جو سائنس ہے یہ مادی سائنس میں نہیں ملتی، یہ اے آئی سے حاصل نہیں ہوتی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ افلا یدبرون القرآن علی قلوب، کہ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے ہیں، کہ انسان کے دل پہ تالے لگ گئے کہ یہ قرآن پہ غور نہیں کرتا، قرآن کی نشانیوں میں یہ گم ہو کے سوچتا نہیں کہ انسان ہے کیا، اس کے اندر یہ فیلنگز، یہ احساسات آتے کہاں سے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ اس مقصد عظیم کو متوازن کرنے کے لیے اور یہ راہ دکھانے کے لیے صوفیاء بیٹھے ہیں جو 14 صدیوں سے اسلام کے اس شجر کو آبیاری دے رہے ہیں، اور ان کے فروٹفل نتائج ہیں کہ آج دنیا کے چاروں بر اعظموں میں اسلام صوفیاء کی صحیح سے، اس اخلاص سے، اس محبت کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے۔ روحانی عقل جو ہے، اسپرچول انٹیلیجنس جو ہے، اس کی بڑی اہمیت حاصل ہے
کہ مادی طور پہ جتنا بھی عقل مند آدمی ہو، کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا یہ فرعون بادشاہ بنا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی روحانی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکا، اطاعت نہ کر سکا، وحی کو سمجھ نہ سکا۔ اور آج اے آئی کیا سمجھے کہ وحی کیا ہوتی ہے، الہام کیا ہوتا ہے، مراقبہ کیا ہوتا ہے، مکاشفہ کیا ہوتا ہے، یہ صوفیاء ہی بتا سکتے ہیں۔ صوفیاء کی صحبتوں میں آ کے سیکھا جا سکتا ہے کہ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے، نفس لوامہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دل کے اوپر جب سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دل کی کیفیت کیوں تنگ ہو جاتی ہے، یہ چیزیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں بتا سکتی۔ اس کے لیے پریکٹیکل خانقاہ اور صوفی کے ساتھ بیٹھنا جو ہے ضروری ہو۔ اے آئی معلومات تو دے سکتا ہے لیکن اے آئی بصیرت نہیں دے سکتا۔ اے آئی جو ہے وہ آپ کو روشنی نہیں دے سکتا۔ اے آئی صرف آپ کو لکھی لکھائی رٹی رٹائی باتیں تو بتائے گا لیکن وہ بصیرت یا وہ بصارت اس طریقے کے ساتھ نہیں دے سکتا کہ آپ منزل تک پہنچ سکیں۔ اے آئی کے پاس ڈیٹا ضرور ہے بہت زیادہ، جتنا بھی کمپیوٹر میں جب سے چیزیں آئی وہ سارا اے آئی نے محفوظ کر لیا، ابھی دن سیکنڈز آپ کو ڈیلیور کر دیتا ہے، لیکن دل کا نور کسی ڈیٹے سے نہیں آتا، دل کا نور کسی پچھلی ماضی کی تحریک سے نہیں آتا، دل کا نور آتا ہے تو قرآن سے آتا ہے، اور قرآن پڑھنے والوں اور مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت میں بیٹھنے والوں کے پاس آتا ہے۔ یہ خانقاہی لوگ ہی دل کے اندر نور پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ علم وہ ہے جو دل میں روشنی کرے، ورنہ کتابوں کا بوجھ تو گدے بھی اٹھا لیتے ہیں۔ گدے کے اوپر اگر کتابیں لاد لی جائیں تو وہ عالم نہیں بنتا۔ عالم وہ ہوتا ہے جو ان کتابوں کو پڑھتا ہے اور محسوسات کی دنیا میں لاتے ہوئے اپنی پریکٹیکل زندگی میں لے کے آتا ہے۔ یہی فرق اے آئی اور اس میں ہے کہ اے آئی علم دیتی ہے، نور نہیں دیتی۔ انسانیت کی جو بقا ہے وہ تصوف میں ہے۔ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ دنیا اگر اپنی مادی ترقی کو بچانا چاہ رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ترقی کو بچانا چاہ رہی ہے، تو ساتھ ساتھ روحانی اقدار کو فروغ دینا ہوگا، اخلاقی نظام کو دنیا کو بہتر کرنا ہوگا۔ یہ بیک وقت مشرق اور مغرب ساری دنیا کا المیہ ہے کہ روحانی اقدار جو ہے وہ مرتے جا رہے ہیں، روحانی اقدار غائب ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے بچاؤ کا واحد راستہ جو ہے وہ تصوف ہے۔ بے شک تصوف کے نام پہ بہت ساری جعلی دکانیں بنی گئی ہیں، لیکن جو حقیقی لوگ ہیں، جس طریقے کے ساتھ ہم اے آئی کا ڈیٹا اچھے انداز کے ساتھ سرچ کر لیتے ہیں، اچھا کنیکشن لے لیتے ہیں، اسی طرح ہمیں روحانی کنیکشن بھی کسی اچھے صوفی سے لینا ہوگا تاکہ ہمارا دل بیدار ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا، جب مشین انسان کی جگہ لے لیتی ہے تو پھر دماغ نہیں رہتے، دل بھی نہیں رہتے، پھر مشینی انسان بن جاتا ہے۔ مشینوں کو استعمال کر کر کے انسان کے جو دل اور دماغ بھی مشینی ہو چکے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کی خوشی اور غم کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، اخوت اور بھائی چارے کو محسوس نہیں کرتے دنیا کے اندر۔ اس کو اگر محسوسات کی دنیا میں لانا ہے تو یہ تصوف کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ یہ یہاں پہ خلیفۃ اللہ بن کے آیا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ کسی سزا میں نہیں آیا۔ خلیفہ جو ہوتا ہے اللہ کا نائب ہوتا ہے، اور یہاں میں پورے پروٹوکول کے ساتھ بھیجا گیا۔ اللہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ مخلوق جو ہے، مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی قابل احترام شخصیت ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور ذات گرامی ہے، اور اس کے بعد انسانیت میں یہ محمد علیہ السلام کی امت ہے۔ انبیاء اکرام اس امت میں آنے کی دعائیں مانگتے رہے۔ تو یہ کیا وجہ تھی کہ انسان خلیفہ بن کے آیا کہ اس دنیا میں تطہیر باطن کرے، اچھے اخلاق کو فروغ دے اور اچھے اقدار کو فروغ دے۔ اس کے لیے تصوف جو ہے وہ بنیادی چیز ہے۔ اگر انسان نے دل کھو دیا تو اے آئی کا غلام بن جائے گا، جس طرح آج ہے کہ لوگوں نے اب تو اس حد تک دنیا جا چکی ہے کہ وہ اپنے سوشل تعلقات کو چھوڑ کے 24 گھنٹے اے آئی کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اندر شدید بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ دل کا نور جو ہے وہ خانقاہوں سے ملتا ہے، اور یہ دل کی جو دنیا یہ بھی خانقاہوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اخلاقیات ہو، اخلاقیات میں اعلیٰ کردار ہوں تو یہ بھی تصوف سکھاتا ہے۔ اے آئی کبھی بھی ڈیسیژن پاور آپ کو نہیں دے سکتی، وہ لکھ کے تو چیزیں دے دے گی، لیکن آپ میں ڈیسیژن پاور پیدا کرنی ہے تو وہ صوفی بتائے گا کہ یہ فیصلہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، استخارہ کیا ہے، نظر کیا ہے، یہ ساری چیزیں اسلامی تصوف میں ہی آتی ہیں۔ ذکر کی علاوت کیا ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں بتا سکتی۔ اور پھر انسان کی زندگی میں کیا چیز درست ہے اور کیا غلط ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو ماضی کے حالات کے مطابق فیصلہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن مستقبل کے کیا حالات ہیں یا موجودہ عصر حاضر میں کیا چل رہا ہے، یہ سارے کا سارا تصوف اور صوفی ازم ہی دے گا۔ یہ ایمان کا کوڈ ہے تصوف۔ جس طرح آپ کے باقی چیزوں کے کوڈز ہوتے ہیں، تصوف جو ہے آپ کے ایمان کا کوڈ ہے کہ باطنی طور پر آپ اللہ والوں کے پاس آئیں، ان کی نگاہوں میں بیعت ہو کر وہ کوڈ حاصل کریں اور اس کو عملی زندگی میں اپنائیں۔
صوفیاء جو ہے وہ اخلاقی شعور دیتے ہیں، عدل، احسان، صداقت، خدمت. اگر یہ ساری چیزیں انسان کے اندر آ جائے تو وہ کامل انسان بنتا ہے. جبکہ اے آئی جو ہے اگر ان چیزوں کے بغیر استعمال کی جا رہی ہے تو اس سے دنیا تباہ ہو سکتی ہے، دنیا آباد نہیں ہو سکتی. اور روحانی ٹیکنالوجی ہمیں متعارف کروانی ہوگی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ہے مقابلے میں ہمیں اسپرچول انٹیلیجنس، روحانی ذہانت، روحانی سائنس کو بیدار کرنا ہوگا. اس کے لیے جتنے بھی مادی ایپس ہیں ان کو یوز کریں، لیکن جو تبلیغ ہے وہ دل کی بہتری کی ہو، وہ روح کی اصلاح کی ہو، اور اسلام کی طرف آنے کی ہو، اور انسانیت کی فلاح کی ہو. یہ تصوف اور اے آئی کا ایک کمپیریزن ہے کہ تصوف کون سے اعلیٰ اقدار انسان کو دے رہا ہے، اور اے آئی بھی اچھی چیز ہے. اے آئی کو کنکلوڈ اس طریقے کے ساتھ ہم کرتے ہیں اس چیز کو کہ اے آئی کو آپ استعمال کریں اپنے پازیٹیو چیزوں کے لیے، لیکن اے آئی کے ساتھ ساتھ کسی انسان کا سہارا ضرور رکھیں. اپنے ماں باپ سے مشورہ کریں، اپنے پیر و مرشد سے مشورہ کریں، اپنے اساتذہ کی بات کو سنیں. 100% مشین پہ اعتبار کرنا یہ انسانیت کا معیار نہیں، کیونکہ اللہ نے زمین پہ مشین کو اپنا خلیفہ بنا کے نہیں بھیجا، سائنس کو اپنا خلیفہ بنا کے نہیں بھیجا، خلیفہ انسان کو بنا کے بھیجا ہے. آدم اس کا خلیفہ ہے، آدم نائب ہے. ہم اللہ کے نائب ہیں، اور اللہ کی کائنات میں اگر کوئی سپریم چیز ہے تو وہ ہم ہیں، اور ہمارے احساسات، ہمارے جذبات اور ہمارا شعور سب سے بلند ہونا چاہیے. ان چیزوں کو استعمال ضرور کریں، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہماری سہولتیں ہیں، لیکن ان پہ مکمل انحصار کر کے اپنے دل، دماغ یا روح کی دنیا کو اجاڑ دینا یہ کسی بھی عقل مند انسان کا کام نہیں ہے. اس لیے تصوف کے آج کے دور میں تصوف سیکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہو گیا یہ چیزیں، کہ ہم سمجھ سکیں کہ آیا تصوف جو ہے وہ کیا معاملات ہمیں دے رہا ہے اور کیا نہیں دے رہا، اور اس کی ضرورت کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. تو خیر العلوم اس کورس میں تصوف پڑھایا اسی لیے جا رہا ہے کہ ہمیں وہ روشن جیتے معلوم ہو تصوف کے لیے، کہ یہ تصوف 21ویں صدی میں انسان کا لازمی سبجیکٹ بنتا نظر آ رہا ہے. اس کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکے گا. تصوف انسان کے جدید باطنی برہان کا حل بھی پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہ آج ہمارا موضوع انتہائی احساس، معروضی اور فکری طور پہ بانجھ پن میں ہم جا چکے ہیں، جسے ترقی یافتہ زمانہ ہم کہتے ہیں. یہ کون سا ٹیکنالوجی کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ، جدید طب کی سہولیات، تیز ترین رابطے، معاشی دوڑ کے امکانات. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ایک چیز دیکھیے تصوف کی جیت، کہ انسان مطمئن نہیں ہے، طمانیت پھر بھی نہیں ہے. اگر ان سب ایجادات کے بعد انسان کے پاس سکون نہیں آیا، انسان کے پاس باطن کا وہ سکون حاصل نہیں ہوا، تو پھر انسان سوچے کہ کس چیز کی کمی رہ گئی ہے. تو کمی یہی ہے کہ ہم نے ظاہری ترقی تو کی لیکن باطنی زوال میں مبتلا ہو گئے. اور باطنی زوال کا واحد حل یہ ہے کہ انسان اسلامی تصوف سے ہمکنار ہو جائے، یہ روح کی لذت سے ہمکنار ہو جائے، اور یہ اللہ کے ذکر سے ہمکنار ہو جائے. جدید انسان کی داخلی نفسیاتی اور یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا اگر جائزہ لیا جائے تو آج کا انسان ظاہری طور پر کامیاب لیکن باطنی طور پر شکست خوردہ ہے. یہ سائنس سے جو ہے یہ مار کھا گیا ہے. آپ دیکھیں یہ جتنی چند ایک بیماریوں کا میں ذکر کرتا ہوں: ڈپریشن، انزائٹی، پنک ڈس آرڈر، اسٹریس ٹراما، سوشل فوبیا، سلیپ ڈس آرڈر، خودکشی کی شرح میں اضافہ. یہ 7 بیماریاں. آپ دیکھیں لوگوں کو رات کو نیندیں نہیں آ رہی، وہ سکون کی گولیاں کھا کے سننے کی کوشش کر رہے ہیں. وجہ کیا کہ ایجادات کی وجہ سے، سٹریس ٹراما کے بغیر کسی وجہ کے لوگ سٹریس میں جا رہے ہیں، کوئی ان کو بظاہر دکھ نہیں لیکن سٹریس میں. وجہ کیا ہے کہ احساسات سے دور ہیں، محسوسات کی دنیا سے دور ہیں. سوشل فوبیا ہو گیا، سوشل میڈیا کے اس کے اندر انسان جو مغلوب ہو کے رہ گیا، یہ اس کے اوپر غالب آ گیا. وجہ کیا ہے کہ یہ روحانی بزرگوں سے دور ہو گئے، اپنے اقدار سے دور ہو گئے، نہ بزرگوں کے دربار پہ گئے، نہ مزار پہ گئے، نہ اللہ کے گھر مسجد میں گئے. 24 گھنٹے میڈیا پہ رہے تو پھر حالات یہی ہونے ہیں. اور دنیا کی دلچسپ ترین حقیقت آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو مادی طور پہ سب سے زیادہ خوشحال ریاستیں ہیں، جن کی جی ڈی پی بلند ہے، جن کا اکنامک جو ان کی ریشو ہے وہ سب سے بلند ہے، وہاں پہ خودکشی کی ریشو سب سے زیادہ ہے.
جبکہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، سیدھا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ مادی سہولتیں انسان کو زندہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ انسان محض جسم سے نہیں بلکہ روح سے زندہ ہوتا ہے۔ جدید ساری چیزیں مل کر موت کا مقابلہ نہیں کر سکی، انسان کی خوشی اور غم کی کیفیات کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اندر ہیں، اور انسان کو تصوف ہی سکھاتا ہے، اسلامی صوفیزم ہی سکھاتا ہے۔ تصوف ہی ہمیں یہ سیکھنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ انسان سوچے کہ میں کیوں زندہ ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری کامیابی کا حقیقی معیار کیا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کا جو حل جب نکلتا ہے تو وہ 3 پوائنٹ پہ آتا ہے۔ ذہنی طور پہ سوشل میڈیا نے فکری خلا پیدا کر دیا، جذباتی بے ربط ہو گیا، جو ہے انسان محبت اور نفرت کے جذبات سے عاری ہو گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور روحانی طور پر یہ اللہ سے دور ہو گیا۔ یہ وہ روحانی خلا ہے جس سے تصوف جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے اور صوفیاء کی صحبت سے برتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب جدید انسان کے درد کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے نظام، طاقت اور اس کی کمزوری کو دیکھیں کہ سائنس جو ہے یہ جسم کا علاج کرتی ہے لیکن روح سے انکار کرتی ہے۔ روح کی علاج سائنس کے پاس نہیں، صرف صوفیاء کے پاس۔ فلسفے کے پاس ہیں تو فلسفے میں سوالات بہت ہیں لیکن علاج نہیں ہے، علاج اللہ کے ذکر میں اور صوفیاء کی خانقاہوں میں۔ نفسیات جو ہے وہ جذبات کی ریڈنگ کرتی ہے، آپ سے ماہر نفسیات باتیں سن لیتے ہیں، اور لیکن روح کی گہرائی تک رسائی کوئی اہل نظر ہی دیکھ سکتے ہیں، اہل نظر ہی اللہ کے ذکر کی روشنی سے ہی آپ کے دل کی بات سمجھ سکتے ہیں اور دل کی بات سمجھا سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے سہولت تو دی انسان کو لیکن تنہائی اور ڈپریشن میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے جتنے بھی جو مفکرین آج دنیا میں آ رہے ہیں روحانی طور پہ وہ یہی بتا رہے ہیں، مادی مفکرین کا اس بات پہ اجماع ہو گیا کہ ہم انسان کو سکون نہیں دے سکے۔ اب مغربی یونیورسٹیوں میں اس چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ ہم انسان کو سکون کیسے پرووائڈ کر سکیں بغیر جو ہے وہ میڈیسن کے ساتھ جو سکون ہے وہ عارضی ہے، وہ انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سکون قرآن سے یہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ کا ذکر میں سکون ہے، اور یہ سکون اللہ کا جو ذکر ہے وہ خانقاہوں میں آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بس جس خانقاہ میں بھی اللہ کا ذکر ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پیغام ہو، ہمیں اس کے ساتھ جڑ کر تصوف کے ذریعے اپنے عملی حال کو آگے بڑھانا ہوگا، اپنا علاج کرنا ہوگا تاکہ انسانیت صدیوں تک زندہ رہ سکے۔ انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ کی معرفت، محبت اور اس کے قرب کے حوالے سے مختلف اس کے مراحل آتے ہیں۔ کبھی ایک مرحلہ آتا ہے جس کو گناہوں اور اخلاق کے رذیلہ سے پاک ہو جاتا ہے، پھر اچھے اخلاق سے دل بھر دیا جاتا ہے، پھر روح میں نور الہی کا ظہور ہو جاتا ہے۔ یعنی جب وہ کامل شیخ کے پاس آتا ہے تو پہلے اس کے روح کے اندر سے سارے گند کو نکال دیتے ہیں، پھر خالی ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر سے اس کو پاک کرتے ہیں، اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، اور آخر میں پھر اللہ کا نور اس میں آ جاتا ہے۔ وہ نور جب چمکتا ہے تو اس نور سے یہ باقی انسانیت کو بھی مزین کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تصوف کے عملی علاج کچھ بتا رہا ہوں، عملی علاجی اصول بتا رہا ہوں کہ ذکر لازمی انسان کو کرنا چاہیے، تنہا ہو یا اجتماعی طور پر ہو، اس سائنسی دنیا میں ذکر لازمی ہے۔ مراقبہ کرنا چاہیے، اپنی سانسوں کو روک کر اپنی یاد اللہ کے ساتھ سانس کے ذریعے بھی کرنی چاہیے، اور نیک لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے سائنسی دور میں۔ اگر صحبت نہ ہوئی تو انسانیت اپنا دم توڑ دے گی، اور اللہ کے ساتھ تعلق یعنی توکل بھی، حب بھی، ساری چیزیں اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ امید اور خوف اللہ، اس کے درمیان ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہوگا تو ہم کامیابی کی طرف نکل آئیں گے۔ یہ جدید نفسیاتی تھراپیز ہیں جو اللہ کا ذکر ہے، مراقبہ ہے، صحبت شیخ ہیں، اور اولیاء کی جو موٹیویشنز، تھاٹ اور لیکچر اور نگاہیں، یہ ساری چیزیں مل کے انسان کو جو ہے وہ پرسکون ماحول فراہم کرتی ہیں، اور انسان پھر آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چیزیں جب ہمارے اندر آئیں گی، اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم تصوف کے میدان میں آئیں گے، ہم صوفیاء کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ چیزیں سیکھیں گے۔ پھر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارا خادم بن کے ہماری خدمت کرے گی جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے۔ ورنہ خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ پہ قابو نہ پایا تو اے آئی ہم پہ قابو کر لے گی، پھر جس طرح اے آئی چاہے گی انسان اس طرح چلے گا، اور اے آئی جو ہے وہ اس کا راج ہو جائے گا اور انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر ہم نے انسانیت کی بقا تلاش کرنی ہے، انسان کو سکون دینا ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر پھیلانا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا
کہ جوہر ایک انسانیت ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے، لیکن وسائل الہی یعنی پوری جو دنیا ہے اس کا مقصد ایک ہی ہے۔ حقیقی مقصد جو ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ مل جائے، کیونکہ ہم اوپر سے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنا کے بھیجا، لیکن اب یہ اللہ کی تلاش میں مخلوق گم ہے، کوئی مادی سائنس میں گم ہو گئی، کوئی بتوں کے آگے جھک گئی، کوئی معیشت کے آگے، کوئی کس کے آگے، لیکن سچے لوگ وہ ہیں جو صوفی ہیں، جو سچے اپنے رب کے آگے جھکے، اس کی محبت میں جھکے اور مخلوق کو بھی وہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ تصوف کا راستہ ہے جو ہم اپنائیں گے تو ہم اللہ تک پہنچ سکیں گے، اور جب ہم اللہ تک پہنچ گئے تو ہم انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائیں گے، ورنہ جو جدید جتنی بھی ایجادات ہیں یہ انسان کو کھا جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایجادات کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے اور ہمیں ان پہ حاکم بنائے، ہم ان کے محکوم بن کے کبھی بھی زندہ نہ رہیں۔ حاکم بننا ہے تو ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آنا ہوگا۔ آج کا لیکچر یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر کسی کا بھی کوئی کوسچن تو ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ آخر میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔